آپ کا میوٹ ہے سر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ یاسر صاحب. نہیں ہوا تھینک یو تو جی. میں سلام کرتا ہوں تمام اپنے دوستوں کو، پارٹیسپینٹس کو، رفقا کو، اپنے اساتذہ کرام کو، اپنے اسپیکرز کو، ڈاکٹر راشد باجوہ صاحب اور یاسر اشفاق صاحب کو، اور میں ویلکم کرتا ہوں ٹو دا ایس ایم ای ڈیولپمنٹ اینڈ فائنینشیل انکلوژن ویبینار. ہمیں بہت خوشی ہے. وی آر ڈیلائٹڈ ٹو ہیو ایچ آف یو جوائن اس ٹوڈے. اور آپ کی جو موجودگی ہے بے شک it will add great value to this virtual gathering, and we embark on this insightful journey together. We encourage active participation through questions. اور آئیے let's make this webinar a meaningful interactive experience for everyone. آج ہمارے پاس جو ہے تو دو ایسی شخصیات ہیں خصوصاً کہ ان کے تجربات سے اور ان کے ہنر سے، ان کے علم سے ہمیں جو ہے تو ایک فائدہ حاصل کرنا ہے، علم کی روشنی حاصل کرنی ہے. Once again, a warm welcome to each one of you. And special thanks to speakers Dr. Rashid Bajwa Sahab or Yasir Ashfaq Sahab, who took the time to enlighten us on the SME development and financial inclusion, especially in every businesses. ظاہری بات ہے کہ یہ ویبینار جو ہے اس کا بنیادی مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ماہرین سے جو ایک اس میں خاص تجربہ رکھتے ہیں کہ they will shed the light on the challenges related to SMEs development and financial inclusion. اور باتوں میں اور مشورے میں بھی وہ ہمیں کچھ نہ کچھ strategies propose کریں گے that can help bridge these challenges with them. Furthermore, this webinar is intended to inform participants, viewers about the grasp and its contribution towards poverty reduction through strengthening and development of enterprise development. ایک گھنٹے کا یہ ہے، ایک گھنٹہ بہت کم ہے. شاید تشنگی ہی ضرور رہے گی جہاں پہ راشد باجوہ صاحب ہوں اور وہاں پہ ہم ان کو پورا نہ سن سکیں، یاسر صاحب ہوں پورا نہ سن سکیں. تشنگی تو بہرحال رہے گی، لیکن اسی ایک گھنٹے میں ہم چاہتے ہیں کہ ٹیپ انٹو دا ویلتھ آف وزڈم جو ان کے پاس موجود ہے، ان ماہرین کے پاس، ان سے ہم استفادہ حاصل کریں. وقت تھوڑا ہے لیکن ہم نے ان سے ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے. ان سینئر سے اور ایکسپیرینس پروفیشنل سے یہ گولڈن اپرچونٹی ہم نے مس نہیں کرنی. ویبینار جو ہے انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ جو ہے تو وہ ہم یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور لنکڈن کے اوپر بھی ہم ضرور دیں گے. یہ ویبینار جو ہے تو خصوصاً گراس ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، گروتھ فار رورل ایڈوانسمنٹ اینڈ سسٹینیبل پروگرس. میں تھوڑا سا آپ سے 2 منٹ لوں گا باجوہ صاحب سے بھی، یاسر صاحب سے بھی اور شرکاء سے بھی، کہ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں بہت پریسائزلی. باقی تو ہم ویب سائٹوں پہ اس کی پوری ڈیٹیلز جو ہیں دیکھ سکتے ہیں. So under the Pakistan Poverty Alleviation Fund, جس کا مشن ہے to transform the lives and lives of the poor to create a more educated and prosperous Pakistan. اور ظاہری بات ہے ہم 147 ضلعوں میں کام کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر پہ، انرجی پہ، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، لائیولیہڈ، ویلیو چینز اور انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کے اوپر، فائنینشیل انکلوژن کے اوپر کام ہو رہا ہے. تقریباً ابھی تک ہم جو ہے دیکھتے ہیں تو ملینز کی تعداد میں ہم نے مین اور وومن کو اس میں لائیولیہڈ، ویلیو چینز اور انٹرپرائز کے اوپر وہ کیا ہے، استفادہ انہوں نے حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ نے ابھی تک تقریباً کوئی انٹرپرائز میں اور اسکلز ڈیولپمنٹ میں سر 4,76,000 لوگوں کو ٹرین کیا ہے. 8.4 ملین کو مائکرو لونز دیے ہیں، 2.9 ملین جو ہے تو انٹرسٹ فری لونز دیے ہیں. اسی طریقے سے انفراسٹرکچر میں بھی
جو ہے تو 16.8 ملین کو ہم نے سپورٹ کیے. ایسے ٹرانسفر کیے ہیں این پی جی پی میں تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو. تو یہ ایک لمبی داستان ہے جو ہم شاید اس چھوٹے سے مختصر وقت میں پی پی ایف کے بارے میں نہ بتا سکیں, لیکن ہم ضرور اس کو آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, اس کی معلومات آپ جان سکتے ہیں. جو گروتھ فار رورل ایڈوانسمنٹ اینڈ سسٹینیبل پروجیکٹ ہے, گراس کے نام سے ہم اس کو کہتے ہیں, یہ EU فنڈڈ پروجیکٹ ہے, 6 ایئرس پروگرام ہے, اور یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے through ITC International Trade Center in collaboration with FAO, SMEDA and Pakistan Poverty Alleviation Fund. اور سر یہ جو ہے 22 اضلاع میں 12 اضلاع سندھ کے اور 10 اضلاع بلوچستان کے وہاں بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں through our partner organizations, جس میں پی پی ایف جو ہے تو رورل موبلائزیشن پہ کام کر رہا ہے, ایکسیس ٹو فائنینس پہ کام کر رہا ہے. ایکسیس ٹو فائنینس میں 2 اسٹریمز ہیں, ایک جو ہے تو ریلیشن شپ ود بینکنگ ہے, ایس ایم ایز کو لنک کرنا ہوتا ہے, اور ابھی تک ہم تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ ایس ایم ایز کو لنک کروا چکے ہیں, جس نے تقریباً 1.3 ملین USD لونز جو ہیں وہ بورو کیے ہیں ڈفرینٹ بینکس سے. اور دوسری اسٹریم ہے میچنگ گرانٹس کی, جو ہم میچنگ گرانٹس دیتے ہیں 5 لاکھ کی, 25 لاکھ کی اور 30 ملین کی. ابھی تک ہم 295 گرانٹس جو ہیں وہ دے چکے ہیں, جس کی ورتھ ہے 2.8 ملین USD, اور ویسے دیکھا جائے تو تقریباً 683 ملین PKR بنتا ہے. ہم بہت سارے جو اس کے بینیفیشریز ہیں, جس میں رورل موبلائزیشن میں 33,000 بینیفیشریز تک ہم نے ایکسیس کرنا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, سلیکٹ کرنا ہے, اور پھر اس کو FAO کو دینا ہے, تاکہ FAO جو ہے ان کو ہینڈ ہولڈ کرے, مینٹر کرے آن ٹیکنیکلٹیز جو ایگریکلچر اور لائف اسٹاک کی ہے. ITC جو ہے وہ اس میں تمام تر پالیسیز کے اوپر کام کر رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو ٹریڈ لنکیجز خصوصاً جو پاکستان سے باہر ممالک ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اوور آل آبجیکٹیوز جو ہیں وہ بہت کلیئر ہیں, بہت واضح ہیں. دیٹ از ہم پاورٹی ریڈکشن جو ہے تو وہ چاہتے ہیں تھرو سسٹینیبل انکلوسیو اکنامک گروتھ ان رورل ایریاز آف پاکستان. ہمارا ماننا یہ ہے, ہمارے آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ اگر ہم ایس ایم ایز کو, جو ہماری 11 ویلیو چینز کے اوپر کام ہو رہا ہے, جس میں بنانا ہے, ڈیٹس ہے, مینگو ہے, گریپس ہے, آلیو ہے, ٹومیٹو ہے, اور انین ہے, یہ ہارٹیکلچر میں ہے. اور جو لائف اسٹاک میں ہے تو اس میں کیٹل ہے, گوٹ ہے, شیپ ہے, اور بیک یارڈ پولٹری ہے. تو اگر یہ اسٹرینتھن ہوتی ہیں, یہ ڈیولپ ہوتی ہیں تھرو پالیسی, تھرو ٹیکنیکل ٹریننگز, through skills development, through matching grants, through loans, تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے سندھ اور بلوچستان میں جو ہے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, انکم کی اپرچونیٹیز جنریٹ ہوں گی, اور جب وہ جنریٹ ہوں گی تو بلا واسطہ یا بال واسطہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاورٹی ریڈکشن میں بہت ہیلپ ملے گی. اسی کے سلسلے میں سر یہ ہماری ایک پہلی کاوش ہے, پہلی کوشش ہے, تمام شرکاء کو بتاتا چلوں, اور انشاءاللہ اب ہم سیریز آف ویبینارز شروع کریں گے تاکہ ہم اپنے ماہرین جو ہیں, جو ہمارے تھنک ٹینک بیٹھے ہیں, تو ان سے استفادہ حاصل کر سکیں. آج کی اس محفل میں ہمارے پاس جو اسپیکر ہیں یاسر اشفاق صاحب ہیں, CEO ہیں پاکستان مائکرو انویسٹمنٹ کمپنی میں, اور کئی سالوں کا ڈیکیڈز آف ان کا تجربہ ہے فائنینشیل سیکٹر میں, مینجمنٹ میں, کمرشل انویسٹمنٹ بینکنگ میں ان کی ایکسپرٹیز ہیں, پالیسیز بناتے ہیں, اسٹریٹجیز بناتے ہیں, کارپوریٹ فائنینس پہ ہے, پورٹ فولیو مینجمنٹ ہے, ٹریجری ہے, فائنینس اینڈ اکاؤنٹس ہے. اگر میں یاسر صاحب کی باتیں بتاتا چلوں گا تو 1 گھنٹہ تو یہیں گزر جائے گا. تو بہت شکریہ یاسر صاحب آپ کا آنے کا, اور شرکاء انشاءاللہ آپ سے مستفید. دوسری سب سے بڑی شخصیت, میں ایسے بھی ان کو بیان کرتا ہوں کہ یہ واحد
وہ پہلی شخصیت بڑی شخصیت تھے جن سے 1997 میں OTW میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور ابھی تک جب بھی ملتے ہیں بلیو کریں بہت ہی خوشی ہوتی ہے ان سے مل کر، کیونکہ استاد ہیں ہمارے، ان سے ہم نے بہت وہاں پہ OTW میں بھی سیکھا۔ بہت وسیع و عریض جو ہے تو ایکسپیرینس ہے ان کا، CEO ہے NRSP کے، اور ایکسپیرینس ہے ان دا فیلڈ آف مینجمنٹ، سوشل موبلائزیشن، کمیونٹی ڈیولپمنٹ۔ مجھے آج بھی ایک واقعہ یاد ہے، بہت نہیں بیان کروں گا، تو مجھے باجوہ صاحب نے کہا تم تو آج ہی سے سوشل موبلائزر ہو گئے ہو۔ وہ بات نہیں بھولتی سر، تھینک یو ویری مچ، اور وہ آج تک یاد رکھی ہے کہ کمیونٹی میں خاموش رہنا بھی سیکھنا چاہیے۔ مائکرو فائنینس پہ پالیسیز کے اوپر باجوہ صاحب ایک کمال رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر باجوہ صاحب جو ہیں ایک بہت بڑا جو ہے تو لارجسٹ مائکرو فائنینس پروگرام ہے پاکستان کا، ان کو بھی انہوں نے دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے خوشحالی بینک کو، اسی طریقے سے وہ جو ہے تو جو چیئرمین ہے پاکستان مائکرو فائنینس نیٹ ورک کے، ان کو بھی اپنے تجربات سے، اپنے خیالات سے جو ہے تو روشناس کرتے رہتے ہیں۔ ڈائریکٹر آف خوشحالی پاکستان فنڈ ہیں، پنجاب رورل سپورٹ پروگرام میں ہیں، سندھ رورل سپورٹ پروگرام میں بھی یہ موجود ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام شرکاء کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج اس پلیٹ فارم سے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ راشد باجوہ صاحب کو، ڈاکٹر باجوہ صاحب کو ستارے امتیاز ایوارڈ ہوا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ 23 مارچ 2024 کو یہ اپنا جو ہے تو یہ امتیاز جو ہے، نشانی امتیاز جو ہے، ستارے امتیاز جو ہے وہ وصول بھی کریں گے۔ سر آپ کو ایڈوانس میں مبارک ہو جی۔ میں پہلا سوال ہی باجوہ صاحب سے کروں گا۔ سر یو ویلکم جی، یو ویلکم جی۔ میں باجوہ صاحب سے پہلا سوال یہ ہے سر، اور اکثر ہم یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں، وہ وجہ یہی ہے کہ آپ جیسے رہنماؤں کی، آپ جیسے ایکسپرٹس کی رائے جب ملتی ہے تو ہمارے خیالات بھی درست سمت میں جانے لگتے ہیں، which is one of the objective of this webinar. If you can please describe to our viewers what is SME? SME کیا ہے؟ And what is its role؟ خصوصاً یہ جو پاکستان کی اکانومی ہے، یا ہمارے ملک کی اکانومی، یا ہماری امپلائمنٹ میں، انکم جنریشن میں ان کا کیا کردار ہے؟ تو لینگویج کوڈ بھی یعنی جی آپ مکس اینڈ میچ کر سکتے ہیں، انگلش اردو، انگلش یا صرف اردو، جیسا آپ کو بہتر سمجھے۔ جی سر۔ جی بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، اینڈ السلام علیکم یاسر صاحب آلسو. And first of all, I must thank PPF to have given me this opportunity to really have a word with something which is very near to my heart. Just to let you know that in 2021, now this is like 3 years back, Pakistan had 5.2 million SMEs which were reported. These were reported in 2020 by somebody in 2021. This probably you can maybe say that it is now 6 million ke kareeb hai. But they make 90% of all private businesses in the country. This is very important. So the Pakistan, in fact, is being run by SMEs, and this include, of course, multiple kind of SMEs like manufacturing units, service supply, startups at different stages, and others. So when you say that, it also includes, by the way, trading establishment which have employees which are less than 100. اور مینوفیکچرنگ کے اندر جو ہے نا ایس ایم ایز کو جو گورنمنٹ نے ڈیفائن کیا ہے وہ ہے لیس دین 50. اینڈ دین آف کورس بٹ دے ڈو پلے اے ویری کی شیپ اینڈ رول in the national growth strategies, including employment generation and perhaps social cohesion as well. But obviously there are challenges, and basically the challenge is that
all these 6 million SMEs, most of them rely on personal finances, loans from friends and families, and from undocumented credit suppliers. So the biggest problem and challenge is that this SMEs is unregulated, and Pakistan, one of the biggest dilemma of our country is when we say that we have one of the lowest GDP growth rates, and the one and probably the lowest also in the region, and also probably the lowest tax to GDP ratio, which is around about 10%. इसकी example India है, which is at 16, Bangladesh is at 13, I guess. So if you look at it, that and the reason is about this numbers which I've told you, and they are not documented. And perhaps one of the reasons they're not documented is that they're not dependent upon a kind of institutional credit line system in the country. So, and that is what financial inclusion is. So just imagine that how both of these things are connected together, the financial inclusion as well as the SME growth. That अगर वो friends and family से पैसे लेके, if they are working and they're doing the job whatever they intend to do, the fact of the matter is that they do not rely on commercial banks. So it's a beautiful structure where they don't rely on commercial banks, and commercial banks also do not want to give money to them. And the reason is simple, because commercial banks are more keen to give money to larger institutions, the rest of the 10% manufacturing, large scale manufacturing, and then majority of it goes to government borrowing. तो अगर आप गवर्नमेंट बोरोइंग के फिगर्स देखें तो आप देखेंगे कि वो दे आर वेरी हाई, एंड देयर इज वेरी लिटिल appetite for commercial banks to give loans to the SMEs. Now, when you go to the commercial banks and you ask this question, why are you not giving loans to the SMEs? They say, oh, we can't do that because there's no documentation, there is no. So एक chicken and egg story बनी. वो कहते हैं documentation नहीं है इनके पास, तो हम लोन क्यों दें, कैसे देंगे, हमारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते. SME कहती है ठीक है ना दें, हमारे पास अब ऑल्टरनेट ठीक है, हमें थोड़ा सा महंगा पैसा मिलता है, बट हमारा गुजारा चल रहा है. एंड दी प्रॉब्लम एट द SME लेवल, द सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बिकॉज ऑफ दिस देयर एपेटाइट टू ग्रोथ इज नॉट देयर. तो जो जहाँ जहाँ अपना काम कर रहा है छुप के कर रहा है. So if you go to a larger SME, they will not allow you to enter them. They will never take you and show you what we do, what they do, and the simple reason is that if they allow, then they will open it up for copycats, and people will copy their business models, and nobody wants to do that. So they jealously guard their business structures and system which are in place, and then most of them are also, because they're undocumented, so they don't pay any taxes, and उनको डर होता है कि ये tax man आ गया, and they are going to put in place a tax regime, and already they are paying indirect taxes in the form of very high electricity tariffs and power tariffs, and also the terms of money which they borrow from friends and family and also from the market is very high. So they claim that they are already paying their due share of taxes. एक थोड़ा सा religious angle भी है. People think that paying taxes is paying zakat is religious obligation. Paying taxes, income taxes, is not an obligation. Although this is incorrect so far as I am concerned. I think all taxes are, there is a religious connotation, but people don't talk about it. So as a result, they feel कि जी हमने zakat दे दी इधर उधर, and they're quite prolific zakat players. They give zakat to people, and this is how the society actually is working, and whatever little they're working. So as a result, there is very little growth in these SMEs, and whatever growth is there, it cannot be documented simply because of the reasons I'm telling you. Now, coming back, then if you go in deep into the SMEs, then you will find that there are, perhaps in Pakistan, there are two types of SMEs. One is, and I put it very clearly, one is the
SMEs which are related to agriculture value chains, and this is a majority of all SMEs in there. But nevertheless, there are other SMEs also, which I call non-agriculture SMEs. Uh, this definition of SMEs, as I explained, the number of people who are employed is also perhaps not correct as far as Pakistan is concerned. We have what we call a MSME. M forms the medium, so micro and medium, small, medium, and so MSME जब हम कहते हैं माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, तो ये एक वो एंटरप्राइज है जो कि शायद मेजॉरिटी ऑफ एसएमईज को कवर करती है. ये वो लोग हैं फैमिली हेल्ड बिजनेसेस, किसी ने ठेला लगाया, किसी ने दुकान लगाई है, कोई रेडी चला रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो एक तो ये है एमएसएमई. इसको ग्लोबली इसको VSCs भी कहते हैं, वेरी स्मॉल एंटरप्राइजेस, एंड पीपल से दैट VSCs आर डिफरेंट फ्रॉम SMEs because of the number of people they employ. But if the country has to grow, then the following needs to be done. For example, so first of all, the SMEs have to be registered. There is no appetite for people to be registered. Then SMEs must pay some taxes. There's no appetite for them to pay taxes, and they make sure that they are excluded from the tax regimes. The third is getting access to financial credit, the financial inclusion part of it. There is no appetite from both sides, neither from the banks, because they say कि उनके पास documentation नहीं, जैसे मैंने कहा, and from the MSMEs themselves, वो कहते हैं जनाब हम क्यों करें, why should we get into it? It's very cumbersome, and we rather give a higher rate. By the way, the rates are also very high now in the corporate sector. For example, if somebody wants to borrow money at this stage, the minimum rate which the banks would charge is 25%. I don't know of any business which will give a return of 25%, except a few of them. And by the way, and they are all related to agriculture SMEs. So, so when you look at SMEs holistically, you find this whole confusion in the society, and as a result, the entire country is confused, and that confusion is now showing up. हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, हमारी इनकम कम है बिकॉज टैक्सेस नहीं है, एंड वो टैक्सेस क्यों नहीं है, क्योंकि वो SMEs का इशू है. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स भी कम देते हैं टैक्स, बट एटलीस्ट दे डू गिव सम टैक्सेस. फिर अगर कोई टैक्स देता भी नहीं, तो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो उनसे तो टैक्स लिया जाता है, उनसे इनकम टैक्स वगैरह अदर टैक्सेस लिए जाते हैं. यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो भी साइड ऑफ द बिजनेस इज नॉट देयर. सो बाय एंड लार्ज, so this is the base scenario in which the country is. Now the question is what to do with it. I mean, how do you overcome this whole confusion and this whole impasse, as I would say. And so where do you break this vicious cycle, and how do you crack it out? And the first thing perhaps is the role of commercial institutions, the financial inclusion part. I think giving वो जो कहते हैं ना blame game खत्म होनी चाहिए, and I think the government should also step in, provide some concession to these SMEs to then be able to have some kind of एक किस्म की appetite to borrow commercial. By the way, most of them are interested to expand their businesses. There are demands, and the demands come simply from the fact that the country is growing at 2.5% population growth rate. कुछ कहते नहीं ये 1.7 है, 1.5% है. But you can see it on the streets and in that the cities are bursting from their seams. The villages have become cities, and the cities have become megalopolises. And you look at Islamabad, अब कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक चला गया, and so it's the same with Lahore and other places. So the population growth rate is such that the demand of these SMEs, because there is a demand for goods and services which is increasing, and the country is unable to cope up with the demand of those goods and services, leading to very high levels of inflation. And we see that happening in the country. We have one of the highest level of both food inflation, and that inflation is also seen, and also I mean currency devaluation हो रही है, आपको पता ही है. All this is related to
to this whole vicious circle, and because the demand of the society as a result of very high population growth rates and the country policymakers are unable to cope with the demand. So now, so how do you break this cycle? You can only break this cycle through a window, a little window of opportunity, which is the financial inclusion part of it. I'm so glad that last week, for the first time, पाकिस्तान क्रेडिट गारंटी कंपनी PCGCL ये सेटअप की है करण दास ने, जिसका काम ये होगा कि ये SMEs को बैंक गारंटी देगा अगेंस्ट विच बैंक्स विल हैव एन एपेटाइट टू गिव मनी टू SMEs हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग मनी. पहले तो ये भी नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी. बैंक कहते थे हमारे पास क्या है कि जी हम पैसे देंगे तो ये पैसे मेरे वापस भी आएंगे, लोग खा भी जाएंगे क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड है. तो ये जो PCGCL है was inaugurated by the finance minister, the British High Commissioner, and others. So it was a very high-profile event. But the fact of the matter is that it has come. It's a very late initiative. लेकिन वो जो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए. At least PCGCL is there to provide at least theoretically तो दे अब SMEs को ये थोड़ी सी financing देगा through issuing of bank guarantees. तो ये वो एक इशू है जहाँ से हमें एक छोटी सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है to go into to use this financial inclusion route to crack this vicious cycle. And if you look at other countries in the region also, they've done the same thing. It is, for example, अगर आप जाएं तो वो कमर्शियल बैंकों को देखें तो सेंट्रल बैंक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल नज़र आता है बाकी मुल्कों में, जहां वो कहते हैं जी हमें ना वो एक यानी डायरेक्टेड क्रेडिट रजीम है. इफ़ यू गूगल डायरेक्टेड क्रेडिट रजीम, you will find that central bank directs commercial banks कि जो आपने लोन्स देने उसका इतना % जो है ना वो आप SMEs में या एग्रीकल्चर में देंगे. अच्छा ये चूंकि और अगर वो नहीं करते ये तो then they have to pay a fine. So the fine is collected in India and it is given to another institution like PPF, it's called NABARD, National Agriculture Bank for Rural Development. So NABARD, Rural and Agriculture Development, sorry. So the NABARD is an institution जिस पे सारे टैक्सेस जमा हो जाते हैं, जैसे समझे PPF है. फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्टेड क्रेडिट रिजीम आज गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करे तो उससे ये होगा 2% 3% टोटल फाइनेंसिंग के जो 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 लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि वो बैंक्स तो फिर भी नहीं देते पैसे, वो कहते हैं जी हमसे आप ये जुर्माना ले लें. But if all this is collected and given to PPAF with their 167 partner organizations, just imagine that how this will expand. And you can see that then it will unlock a huge unmet potential of financial inclusion in the country. अब उसको करने के लिए एक छोटी सी चेंज इन द पॉलिसी चाहिए. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो SME डेवलपमेंट है उसका एक पॉलिसी एलिमेंट है विच इज़ रेस्टिंग विद द फेडरल गवर्नमेंट, द नेशनल असेंबली, द सेनेट एंड एवरीबडी एल्स. एंड आई विश एंड आई होप दैट somebody will bring in some kind of a change in the law to allow this directed credit regime to be put in place. So आप imagine करें कैसे ये cascade हो रहा है सब कुछ, from one law, change in one law, allowing, then the institutional level are already there. We have the PPF, we have the PMIC, and we also have now this PCGCL. So credit guarantees allowing then, and then the institutions which are going to manage if this fund is available to them, both at the PPF as well as the PMIC level. So these are two organizations which are synonymous in nature. I mean, they are sister, parent organizations. But the fact of the matter is that to me, I think this is how we can actually allow this SMEs to develop from 6 million. I think we need about 20 million SMEs yesterday. This is how jobs are going to
to be created, ladies and gentlemen. If you do not have SMEs, you cannot have jobs. And the jobless youth, as we call the youth bulge as we see, this is not going to stop. तो तीन चार चीज़ें हैं, मैं क्लोज करने लगा हूँ. पहला पॉलिसी लेवल, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जैसे मैंने कहा डायरेक्टेड क्रेडिट रिजीम, दूसरा जो था गारंटी स्कीम वो आ गई है. इंस्टीट्यूशन हमारे पास मौजूद हैं, वू कैन देन यूज़ दिस मनी टू देन स्टार्ट फाइनेंसिंग दी SMEs, उसकी ग्रोथ हो, नई SMEs आएँ. और तीसरा पॉपुलेशन ग्रोथ है जिसके ऊपर हमें काबू करना है, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता. एंड आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ, बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा था उसका 1.1% आ गया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हमारा उससे डबल है. इन द रीजन वी आर ग्रोइंग लाइक आई डोंट नो टू एन एक्सटेंट विच इज़ प्रॉब्ली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट population growing country in the world, and we are unable to cope with it. And the reasons I've given you, I'll stop here. I'll take questions one by term. Thank you very much, sir. बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा. नई टर्म जो मैंने सीखी है USCs की, BSCs की, वेरी स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये शायद माइक्रो से भी थोड़ा सा कम होंगे अपने ग्रोथ में. और बिल्कुल आपने सही कहा सर, ये अनडॉक्यूमेंटेड भी है. 90 या 95% तो हमारी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है. और दूसरी बात, अगर आप ये देखें कि जो ये अपने आप को डॉक्यूमेंट इसलिए भी नहीं करवाते हैं कि टैक्सेस वगैरह के बहुत सारे चक्कर होते हैं, और कई केसेस ऐसे भी आए हैं कि फिर बहैसियत इंस्टीट्यूशन जब हमारे जाते हैं, टैक्स अगर 5,000 का बनता है तो उसके ऊपर 5 लाख टैक्स आ जाता है. तो वो भी ऐसा एक डर होता है कि और कई केसेस ऐसे मैंने देखे भी हैं, तो लोग अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते. सर एक और बहुत आपने जबरदस्त एक इशारा किया कि न सिर्फ ये कि ये अनडॉक्यूमेंटेड है, इनके साथ जो लोग एम्प्लॉइज हैं उनका भी तो टैक्स नहीं आ रहा है जी. तो ये भी बहुत बड़ा मसला है जी. फॉर एग्जांपल अगर हम काम कर रहे हैं 295 SMEs के साथ सर, तो अगर हर एक के पास एट एवरेज मैं लगा दूं 10 एम्प्लॉइज, तो इसका मतलब 2,950 एम्प्लॉइज जो हैं उनसे भी टैक्स नहीं कट. तो ये भी एक अलग से मसला है. लेकिन आपका जो आइडिया है कि हम पॉलिसी डायलॉग करें और जैसे करारदाज काम कर रहे हैं या डायरेक्ट क्रेडिट रिजीम के ऊपर इसके ऊपर कुछ काम किया जाए, तो मैं हमारी सीनियर मैनेजमेंट सुन भी रही है, और इंशाल्लाह सर मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ बैठ के थोड़ा डिटेल इसके ऊपर डिस्कशन हो, ताकि दोनों इदारे जो हैं या तीनों इदारे जो हैं मिल करके जाए और मिल करके इसके ऊपर कोई ना कोई जो है तो लाइन ऑफ एक्शन बनाया जाए. तो बहुत शुक्रिया सर. मैं यासिर साहब आपके पास आऊंगा. ये सारे मामलात तो आपने सुन लिए, बैंक्स भी रिलेक्टेंट होते हैं आपके साथ, कई बार ग्रेस की जो हवाले से मीटिंग्स भी. तो इसके पर प्लीज आप ये बताइए कि क्या ऐसे आइडियाज होने चाहिए, क्या किया जाए कि ये जिन चैलेंजेस का जिक्र राशिद बाजवा साहब ने किया है, उनको हम कैसे, क्या ऐसी इनोवेटिव स्ट्रेटजीज या पॉलिसीज या लाइन ऑफ एक्शन जो है बनाया जाए, ताकि हम उनको अंडर द ग्रास ग्रोथ फॉर रूरल एडवांसमेंट एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के अंदर हम PPF जो है उसको एड्रेस कर सकते हैं थ्रू योर सपोर्ट. जी थैंक यू सो मच. आई थिंक PPF का बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे इस फोरम पे बुलाने का. मेरा ख्याल है बाजवा साहब ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की है और बहुत सारे पॉइंट्स जो वैलिड पॉइंट हैं उनके, और जो मैं भी कहना चाहता था. बट लेट मी स्टार्ट यू नो एट ए मोर वाइडर एंड मैक्रो इकोनॉमिक लेंस. अगर आप दुनिया में देखें, वो ममालिक जिन्होंने एक तरह से आप पिछले 500-600 साल की लार्ज एम्पायर्स देख लें, जिसमें सबसे पहले नेदरलैंड्स यूज्ड टू बी लार्ज एम्पायर और रिजर्व करेंसी उसकी थी, फिर उसके बाद इंग्लैंड और फिर US और अब चाइना. If you look at all of them, because I said China is now almost reaching to very close to US. दो चीजें बड़ी important थी इन सब. One was education, level of education, and the other was innovation. वहां से चीज स्टार्ट होती है.
سو ہماری ایس ایم ایز کو اگر ہم یہ دیکھیں اس لیول پہ، جب ہم کہتے ہیں کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ان کو لون نہیں دیتے، تو کہاں کیا اس میں کمی کیا ہے؟ آئی تھنک اس میں کمی یہ ہے کہ وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے پراپرلی. ٹھیک ہے، ان کی ڈاکیومنٹیشن نہیں اچھی ہوتی کیونکہ تعلیم نہیں ہے ان کو، پراپر مینجمنٹ کی تعلیم نہیں ہے ان لوگوں کو اس لیول پہ جو زیادہ تر کام کر رہے ہیں. میں بڑی ایم ایز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایس ایم ایز کو جن کی تعداد جیسے جو کہ 90% باجوہ صاحب نے بھی مینشن کیا، ٹوٹل انٹرپرائزز میں سے 90% ایس ایم ایز ہے، اس میں سے لارج پورشن جو ہے از کمپرائزز آف اسمال انٹرپرائزز. جب آپ بینکر سے بات کرتے ہیں، آئی واز ان کراچی یسٹرڈے اینڈ آئی میٹ کچھ 7-8 بینکرز، اور بیچ میں 1-2 کے ساتھ یہ بھی ڈسکشن ہوئی. دے سے یار وی ڈونٹ سی اے ویری سیریس اپروچ ایٹ ٹائمز اینڈ موسٹ آف دس بورنگ از ڈن فار کنزمپشن. اچھا وہ کیوں ہے کنزمپشن؟ بیکاز ہمارے یہاں پہ بہت سارے امپیڈمنٹس ہیں اور بزنس کو انکریز کرنے کے. ون آف دیم از دا اوور آل کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اینڈ وچ انکلوڈس دا فائنینشیل کاسٹ، دا الیکٹریسٹی کاسٹ وچ از دین بہت ساری وہ جگہ پہ ملتی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ کاسٹ آف ڈیلنگ ود dozens of government agencies when you want to establish a registered SME. So جب یہ ساری چیزیں impediments ہو جاتی ہیں تو how is one going to, and then also train human resource, be it in any level of skill. مطلب ایک انٹرپرینیور کیا ہے؟ میرا خیال میں ایک انٹرپرینیور وہ ہے جس کے پاس کوئی انوویٹیو آئیڈیا ہے اینڈ ہی ہیز دا ابیلٹی ٹو ٹیک رسک آن دیٹ آئیڈیا، رائٹ؟ ٹو ٹیک دیٹ رسک چھوٹے لیول پہ تو وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے، بٹ ان آرڈر ٹو ایکسپینڈ دیٹ ہی نیڈس گڈ ہیومن ریسورس، ہی نیڈس اور شی نیڈس گڈ فائنینشیل ریسورسز اینڈ این انوائرمنٹ جہاں پہ اس کی جو پروڈکٹ ہے اس کے خریدار ہوں، اسٹیبلٹی ہو کنٹری میں. سو یہ تو ایک میکرو لیول کی چیزیں آ گئی. دین آلسو موسٹ آف دا ایس ایم ایز آر لنکڈ ود مینوفیکچرنگ انڈسٹریز. وی ڈونٹ ہیو مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ان دس کنٹری. یہاں پہ جس کے پاس تھوڑے سے فنڈز آتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ دے اسٹارٹ بائنگ ریئل اسٹیٹ، رائٹ؟ سو وہ ایس ایم ایز کا ریئل اسٹیٹ سے ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی کنسٹرکشن میں جا رہا ہے تو دین اٹ از فائن، بٹ دیٹ so and the kind of returns that you get from dealing in the properties is much higher compared to starting any SME جہاں پہ آپ کو ایک پیشن کے ساتھ پورا you have to build an institution, right? And it is وہاں پہ آپ کو ایک پیپر پہ سائن کرنے ہیں and you get the property، اور اس کو 6-8 مہینے بعد آپ ابھی تک جو تھا وہ بڑی اب کچھ عرصے سے کچھ تھوڑا سا اس کو بیکاز آف سرٹن کنٹرولس وہاں پہ نہیں ریٹرن. سو آئی تھنک دیز آر آل دا امپیڈیمنٹس: کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، لیک آف ٹرینڈ اینڈ ایجوکیٹڈ ہیومن ریسورس، لیک آف فائنینشیل ریسورسز، اینڈ مینوفیکچرنگ آپ کی بہت بڑی نہیں ہے جس کے ساتھ بہت ساری یہ ایس ایم ایز جا کے لنک اپ ہوتی ہے. نا یو سیٹ کہ کیا سلوشن ہو سکتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے، اور میں بہت عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے، کارنداز از ڈوئنگ ویری گڈ ورک، رائٹ؟ اینڈ دے آر آلسو ناؤ اسٹارٹڈ دس گارنٹی. دے یوز ٹو پرووائڈ ناٹ اونلی دیم بٹ USAID اینڈ ادرز یوز ٹو پرووائڈ گارنٹیز ٹو دا کمرشل بینک کہ یار آپ ایس ایم ایز کو لون دو. وہ نہیں دیتے. ان کے خیال میں یہ سیریس انٹرپرائزز نہیں ہیں، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی زیادہ تر یہ جو ہیں یہ کمرشل ریسورسز کے لیے، سوری کنزمپشن کے لیے یہ لون لے لیتے ہیں. آپ ان کو لون دیں وہ گاڑی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو لون دیں وہ جو ہے کوئی اور گھر میں چیز اپنی لے لیں گے. سو دیٹس دیئر ورژن، رائٹ؟ اینڈ دیٹس وائی دے آر موسٹ آف دیم آر ریلکٹنٹ نا، وچ may or may not be correct. Now I think
میں بہت عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ آئی تھنک دیر از اے نیڈ فار این اینٹی لائک پی پی ایف. جیسے پی پی ایف نے ڈیولپ کیا مائکرو فائنانس سیکٹر کو, آئی تھنک دیر از اے نیڈ فار اے سیپریٹ اینٹی فار SME development. I know there is SMEDA, but SMEDA doesn't provide funding. پی پی ایف نے کیا کیا مائکرو فائنانس سیکٹر کے لیے؟ پی پی ایف نے ناٹ اونلی انسٹیٹیوشنس کو آئیڈینٹیفائی کیا جو کہ آگے. ہیلو سوری سر وہ SME ڈیولپمنٹ بینک بھی تو ایک کھلا تھا نا جی. جی SME بینک تھا, اس کا کیا حال ہوا؟ سو اس کا اسٹرکچر, پی پی ایف کا اسٹرکچر جو تھا نا جی, وہ اس کی آئیڈیل بات ہی یہ تھی, I have nothing against any government, but government کی انٹرفیئرنس نہیں تھی, رائٹ, اور بڑی پروفیشنلی رن کیا گیا ہے پی پی ایف کو, رائٹ. سو ایک نان انٹرونشن جو تھا وہاں پہ, تو آپ نے اس کو دیکھیں, بات سنیں میری, آپ نے انڈسٹریز کیسے ڈیولپ کی 60s میں؟ You used to have IDBP, Industrial Development Bank of Pakistan, RDFC. آپ کے پاس بہت سارے ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنس تھے who used to provide funding to the industries, large scale industries, and green fields کو وہ رسک لیتے تھے, اور اس کی وجہ سے یہ انڈسٹریل گروتھ اس زمانے میں ہوئی. دین آپ کی ایگریکلچر میں گروتھ کیسے ہوئی؟ بیکاز at that point in time Agriculture Development Bank and other were run very professionally. ٹریکٹرز دیے گئے 60s میں, جو گرین ریولوشن آیا اس کے بعد ڈرلنگ کے لیے, ٹیوب ویلس کے لیے لونز دیے گئے. سو اس کی وجہ, سو میرا یہ خیال ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن 250 ملین پاپولیشن کے لیے کافی نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو have a proper structure جہاں پہ ایک بڑا انسٹیٹیوشن بنے, something like PPF, وہ نیچے 3 4 5 10 SME بینکس کو دے. مطلب اسٹیٹ بینک اگر ڈیجیٹل بینکس کے لیے لائسنسز دے سکتا ہے تو وائی ناٹ جسٹ فار SME بینکس, رائٹ. اینڈ ان کو فوکس ہی یہ ہو کہ وہ صرف SMEs کو کریں گے. اینڈ دین مے بی PPF sort of institution could invest in developing those institutions, their processes, their وہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لوگ آگے لائسنس لے لیں گے. بٹ جیسے پی پی ایف نے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس کو نہ صرف فنڈنگ کی بٹ ڈیولپ بھی کیا, ان کے ہیومن ریسورس میں انویسٹمنٹ کی, ان کے سسٹمز میں انویسٹمنٹ کی, اور پھر PMIC اس کو آگے لے کے چل رہا ہے, اس طرح کا میرا یہ خیال ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن چاہیے. اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں, اور یہ بات وہی ہو جائے گی جو باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹڈ لینڈنگ اس انسٹیٹیوشن کے تھرو کی جائے. بیکاز اگر if you're taking this, both microfinance and SME, as a development finance initiative, right, rather than a pure commercial initiative. And why I say کہ اس کو ضرورت ہے ڈیولپمنٹ فائنانس کی, بیکاز ابھی تک آپ کو بینکس جو ہیں نہیں دیتے ہیں لون. اینڈ دین the other part is اوور آل جب آپ ایک چیز میں سبسڈی دے رہے ہیں, آپ کو یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اب وہ سبسڈی سے آپ ریٹرن کیا حاصل کر رہے ہیں. سو اف یو آر امپلوئنگ hundreds of thousands of people in SMEs, right, rather than لوگ گورنمنٹ کی نوکریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں. سو اگر آپ SMEs ڈیولپ کرتے ہیں, پھر آپ نے جیسے کہا وہاں سے not only will get taxes from SMEs but also from the employees of SME. So I think that there is serious need of developing a few institutions of SME who are primarily focused on SME funding. So اس کے علاوہ میرا نہیں خیال, دیکھیں کمرشل بینکس جو ہیں وہ انڈسٹریز کو لینڈ نہیں کرتے, تو وہ پھر ان کو بڑی اچھی بات ہے, ابھی تک تو گورنمنٹ کو وہ لینڈ کر دیتے ہیں. اینڈ دے آر جنریٹنگ لاسٹ کوارٹر میں دے جنریٹڈ ریکارڈ پروفٹس. ملک کا کیا حال ہو رہا ہے, کیا چیلنجنگ اکنامک سچویشن ہے لوگوں کے ساتھ, اینڈ دوز بینکس ور جنریٹنگ ہائیسٹ پروفٹس ایور. ان کا بھی قصور نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا, ٹھیک ہے ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے, وائی شوڈنٹ دے. سو یہ کچھ میرے خیالات ہیں اس کے بارے میں. بہت شکریہ یاسر اشفاق صاحب. جب بھی بیٹھتے ہیں آپ سے ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی ایک نیا آئیڈیا جو ہے تو آپ نکال کے یہاں سے لے آتے ہیں, اور میں تو کہتا ہوں کہ کیوں نہیں یہی آئیڈیا جو ہے آپ کے خیال میں کیا
یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمپنی جو SME ڈیولپمنٹ کمپنی جو ہے جیسے PMIC بنایا گیا ہے، ایسے کوئی کمپنی کیا ہم گریس کے امبریلا کے انڈر کوئی ہم سوچ سکتے ہیں، کچھ بنا سکتے ہیں؟ آپ کو گریس کے بارے میں بہت کچھ معلوم بھی ہے سر، پلیز اگر تھوڑا بتائیے گا. جی وائی ناٹ. میرا خیال ہے آپ کے پاس ابھی ٹوٹل میں جو یہ دیکھ رہا تھا آئی ایم ناٹ شیور یو ہیو بجٹ آف 48 ملین یوروز رائٹ؟ ایسا ہی ہے؟ جی سر ایسا ہی ہے جی. اور جس میں سے ابھی آپ بجٹ PPF but not the whole budget with PPF, that is 48 is for 48 million euros for the whole grass project. جی اور پلس یہ جو ہے ابھی آپ کی اسپینڈنگ اسٹارٹ ہوئی ہے وچ از ناٹ آئی مین ابھی آپ نے بہت زیادہ اسپینڈنگ نہیں ہے. ایسا دیکھیں PPF نے جب اسٹارٹ کام کیا تو اس میں صرف ورلڈ بینک نے آ کے پیسے نہیں ڈالے تھے مائکرو فائنانس میں. دیر واز EFA, دیر واز KFW اور لوگوں نے بھی آ کے. سو یہ تو ایک اسٹارٹ ہو سکتا ہے کہ یار آپ ایک انسٹیٹیوشن ایسا بنائیں اور نہ کہ وہ SME لینڈنگ کے انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کرے. جیسے میں نے کہا ان کے ٹریننگ سینٹرز ہوں اور ان انسٹیٹیوشنس کو ڈیولپ کرنے کے. تو میں سمجھتا ہوں بالکل یہ کام دیکھا بھی جا سکتا ہے اور سوچنا بھی چاہیے اس کے بارے میں. دیکھیں آپ انڈیویژولس کو فنڈ کرتے ہیں دیٹ از گریٹ, بٹ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ 70% آف دا SMEs فیل بائی دا ایئر 10th ایئر تک. دنیا میں US وغیرہ میں تو آلموسٹ 80% فیل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ جب آپ انسٹیٹیوشنس بناتے ہیں رائٹ, وہ اس کو جا کے ری اسٹیبلش بھی, مطلب گراس وہ بھی آپ کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ جا کے بلوچستان میں, سندھ میں ایگریکلچر اور رورل اکانومی کے اندر آپ وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. بٹ اگر آپ انسٹیٹیوشن 4-5 بنا دیں ٹھیک ہے اس سے, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ ریگولرلی اس کو اپ اسکیل کرتے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور جو ایک ریکوائرمنٹ فائنینشیل نہ صرف وہ کریڈٹ دیں بلکہ ایکوٹی انویسٹمنٹ بھی کریں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. چائنا میں جب یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوا تو انہوں نے 1-2 ریجنس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا. وہاں پہ انہوں نے بڑا فوکسڈ کام کیا. انہوں نے کہا جی یہاں پہ رینٹ بھی انہوں نے کم کر دیے, جتنی بلڈنگز تھیں اور گورنمنٹ کی جو بلڈنگ تھی انہوں نے کہا کہ جی ان کو بہت کم. دین دے اسٹیبلشڈ اے فنڈ. انہوں نے لون کی بجائے انہوں نے ایکوٹی انویسٹمنٹ کی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ فی الحال گرانٹ ہے بٹ جو ادارے کامیاب ہو جائیں گے وہاں پہ ہماری یہ ایکوٹی ہو جائے گی. جسٹ امیجن کہ اگر 10 میں سے, جیسے ہم نے کہا اچھا 10 میں سے 2 اینٹیز بھی کامیاب ہو جاتی ہیں اور وہ ایسی کامیاب ہوتی ہیں کہ وہ ملینز آف ڈالرز کی کمپنیز بن جاتی ہیں, تو آپ کا تو یہ سارا گراسپ کا کام جتنا پیسہ آپ نے دیا ہوگا وہ آپ کو واپس مل گیا. یو کین اسٹارٹ نیو کمپنیز. آئی تھنک دیز آر دا اپروچز جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے اور اس پہ کام سوچنا چاہیے. بہت شکریہ یاسر صاحب. میں پچھلے مہینے بھی اپنے سینئرز کے ساتھ یہی ڈسکشن کی اور ابھی انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں ہماری ایک انٹرنلی ورکشاپ ہے جس میں ہم لائیولیہوڈ انٹرپرائز اور ویلیو چین کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اس میں دس از اے ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اور اس میں ایکوٹی انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ اگر دیکھیں وہ جو شارک ٹینک والا پورا ایک پروسیس ہے اس میں ایکوٹی ڈالتے ہیں. تو وہاں سے یہ آئیڈیا مجھے آیا. تھینک یو ویری مچ. میرے خیالات جو ہیں وہ اور تھوڑا سا پالش ہوتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ میں اس کو ضرور ڈسکس کروں گا اور اس ڈسکشن میں آپ کو بھی ہم انوائٹ کریں گے. تھینک یو اگین سر. میں سر ایک راشد باجوہ صاحب سے اور آپ دونوں سے پھر ایک اور چھوٹا سا کوشچن ہے کہ اس سے پہلے میں ایک بات بھی بتاتا چلوں سر کہ ابھی تک ہم نے اور تمام شرکاء کے ساتھ بھی میں شیئر کروں کہ we have trained more than 950 SMEs on financial literacy. ان کو ہم نے بتایا, ان کو ہم نے بزنس پلانز بنانا سکھائے کہ جو اب کرانداز یا IOM یا USAID کے اور گرانٹس کے پروجیکٹ ہیں تو SMEs ان کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. سر ہم نے
ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم سب کے پاس جا رہے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی فرق یا کوئی نہ کوئی ڈنٹ ہم ضرور ڈال رہے ہیں کہ ہم نے 900 کو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر کروایا، ایس سی پی کے ساتھ رجسٹر کروایا، تو ہم ان کو نان ڈاکومنٹڈ سے ڈاکومنٹڈ کی طرف لا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی سر یہ جو آڈٹ ہیں، آڈٹ رپورٹس خصوصاً 2.5 ملین کی اور جو 30 ملین کی ہمارے بزنسز ہیں، ان کے اوپر ہم نے ان کی آڈٹ رپورٹس بنوائی ہیں، اور اب وہ اس کا دوسرا سال آ گیا تو وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ سر ہم بک کیپنگ کے اوپر بڑا ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اکثر ہم جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حساب کتاب سے برکت اٹھ جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب لوگ جو ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں تو ان کی جو بک کیپنگ کے سسٹمز ہیں اس کے اوپر بھی ہمارا کام جاری ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم شاید 33,000 جو ہمارا بینیفیشری ہے، ہم سب کو تو رجسٹر نہ کروا سکیں، لیکن ہم نے کچھ نہ کچھ ضرور، یہ جو 900 لوگ ہیں ان کو ہم نے ضرور اس میں رجسٹر کروایا ایف بی آر کے ساتھ بھی۔ میں صرف ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، وہ بھی سسٹینیبلٹی اور امپیکٹ کے حوالے سے، کہ جو گروتھ فار رورل ایڈوانسمنٹ اینڈ سسٹینیبل پروگرس کا جو پروجیکٹ ہے، جو ای یو فنڈڈ ہے، آئی ٹی سی، ایف اے او، سویڈا، پی پی ایف، اور پھر پی پی ایف کے پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں سر، 4 سندھ میں ہے، جس میں سافکو ہے، آر ڈی ایف ہے، ٹی آر بی پی ہے، گوڈ سنگار فاؤنڈیشن ہے، بلوچستان میں ہمارے ساتھ بزنس بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام ہے، ترقی فاؤنڈیشن ہے، اور ایس پی او ہے۔ تو آپ ہمیں مشورہ دیں، پہلے میں راشد صاحب سے گزارش کروں گا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں تاکہ ہم سسٹینیبلٹی کے اوپر اور امپیکٹ کے اوپر کام کر سکیں اور وہ نظر آئیں ہمارے جانے کے بعد، وہ ایس ایم ایز اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر کام کر رہے ہوں، خصوصاً یہ جو 0.5 ملین، یہ 5 لاکھ 10 لاکھ کے قریب والی جو ہم مائکرو انٹرپرائز جن کو کہتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی رہی۔ سر جی تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ ہے جس کو ہم کرتے ہیں اور وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اینڈ دین وی موو اہیڈ۔ دس از دا dilemma of development, history, and but see where PPF is standing. It started in 1999. It is 25 years old. Why is it that it's still there? It is there because the World Bank gave 3 tranches of very substantial amounts. I think it's close to about $800 million. Third tranche was of $233 million. اب آپ یہ بتائیں کہ and the World Bank will probably be willing and ready to give more money in the form of SMEs جو یاسر کہہ رہے تھے, provided جو ایشوز ہیں گورنمنٹ کے ساتھ پی پی ایف کے وہ کسی طرح ریزالو ہوں. تو اگر یہ ریزالو ہو جاتا ہے تو پاکستان میں ایک بڑی اچھی اپرچونٹی نکل آتی ہے. I think at the level of grasp, this webinar, if there is one recommendation which has to be there, is that we need a kind of maybe a PPF type organization or PPF itself or PMIC, but with the substantial amount of money. We are not talking about $50 million or $20 million or $30 million. اس سے کچھ نہیں ہوگا سر, یہ تو وہ ایک ہی ہے نا, وہ ٹکے ماری والی بات. So you need that kind of a structure which World Bank has given. اور آپ دیکھیں کہ یہ اس نے جو $800 million دیے تھے, وہ ایک تو آئیڈا فنڈنگ تھی which was concessional loans, چلیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ یہ تھا سر کہ ذرا ایئر دیکھیں, 25 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, اس وقت روپیہ تھا تقریباً ڈالر تھا 50-60 روپے کا. تو اگر آپ دیکھیں کہ آج اگر ہم ایک ایسا پروگرام شروع کرنے کی خواہش کریں, کم سے کم بھی تو $250-300 ملین کا پہلا, اور اس میں ہم کہیں کہ ہم اس کو فیزز میں لے کے جائیں, اور ہم دیکھیں لانگ ٹرم بیسس پہ کہ ہم اس کو تقریباً فائنینسنگ کریں گے $1 بلین کی فرام ویریس سورسز,
which could also include, by the way, European Union. I mean, the European Union is one of the best donors because they give grants, they don't give a loan. So एक वो एक bilateral जो आपको एक मिलता है, एक edge मिलता है एक bilateral donor का, वो multilateral donor like the World Bank नहीं मिलता. Nevertheless, अगर idea funding World Bank से आती है तो वो भी एक किस्म की practically free money होती है. So all I'm saying is that this should be the solid recommendation from this webinar going into the donor, that there is a consensus, and I would like everybody else to also voice their opinions, that we need this kind of a structure. मैंने जैसे बात की कि अगर ये PCGCL बन गई है, which is good, but you need an institutional mechanism also. PCGCL का वही काम है जो माइक्रो फाइनेंस के अंदर स्टेट बैंक ने किया था जब उन्होंने माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी MCGF बनाई थी. तो वो पहले स्टेट बैंक के अंदर थी, अब वो एक कंपनी बन गई है, लेकिन काम वही है जो स्टेट बैंक करता है. स्टेट बैंक ने फाइनेंसिंग नहीं की थी माइक्रो फाइनेंस की, ये याद रखिए. फाइनेंसिंग कमर्शियल बैंकों ने की थी जो कि जिसके बैक पे वो गारंटी थी. तो लेकिन ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है. इसके साथ साथ वो जो बात हुई थी नर्चरिंग, क्रिएटिंग SMEs, कैपेसिटी बिल्डिंग, जो आपने थोड़ा बहुत काम किया, टेक्निकल असिस्टेंस टू देम, गिविंग देम ग्रांट्स ऑल्सो. परहैप्स एक ज़माने में PPF ने इक्विटी सपोर्ट किया, PMIC ने दी थी, कुछ MFIs को दी थी, इक्विटी दी थी, यासिर को पता होगा. लेकिन ये है कि वो छोटे जो MFIs ताकि वो ग्रो करें. तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अब एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, एपेटाइट है लोगों में, काम करना चाह रहे हैं. अगर वो गाड़ी ले रहे हैं सर, तो यासिर साहब उनको लेने दें गाड़ी, प्रोवाइडेड वो उस गाड़ी से कोई और भी काम कर लें सिवाय इसके कि वो सैर करें. अगर उससे वो अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स भी, तो वो भी एक अच्छी एक है, ऑप्शन है, अवेलेबल है. तो मैं ये इस वक्त जो लोग गाड़ी, مثلا आप देखें ये मेट्रो बस है, इसके स्टेशन के करीब मोटरसाइकिलों की लाइनें लगी होती है, वो बाइकिया वाले लड़के हैं, वो बाइक्स खरीदते हैं और फिर उस सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो सर्विस प्रोविजन बनती है इसके अंदर. तो ऑल आई एम सेइंग इज कि ये जो इसके अंदर जो पॉलिसी लेवल के जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको हमें लेके चलना चाहिए. अगर आप ये समझते हैं कि देयर इज़ एन एपेटाइट टू दैट, आई एम अवेलेबल फॉर माय इनपुट्स इफ़ यू वांट इट. लेकिन ये ज़रूर है सर कि इसको हम एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ डोनर्स, a consortium of donors perhaps, which includes at least World Bank, Asian Bank on financing side of it, and then the TA part which can come from the bilateral like European Union and FCDO. और फिर एक स्ट्रक्चर बने पूरा का पूरा जिसमें गवर्नमेंट की बाय इन भी हो और उसको करके हम इसको आगे लेके चले. गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो इस किस्म का कोई एक मैकेनिज्म बने, और मे बी आपकी किस्मत में वो सेरा आ जाए कि आप दूल्हा बन जाए इसका. सोहेल साहब. हर बंदा सोचता है 4 बार तो दूल्हा बनना चाहिए. बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा. यासिर साहब ने भी कुछ ऐसी बातें बताई. यासिर साहब, अगर आप भी राशिद बाजवा साहब की बातों में कुछ ऐड करना चाहें तो हमारा ये और स्ट्रेंथन हो जाएगा. और एक और सवाल भी मैं करना चाहूंगा कि दोनों असातिज़ा कराम से कि जो टेक्नोलॉजी है उसका कितना अमल दरामद है, उसका कितना रोल है SMEs डेवलपमेंट में. जी, टेक्नोलॉजी जो है आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, एफिशिएंसी लाती है. सो किसी भी दुनिया में जो अगर आपको compete करना है, बिकॉज देखें SME एक लेवल तक तो डोमेस्टिकली अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकती हैं, बट उसके बाद या तो उनको उसी किस्म के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के साथ, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के साथ compete करना पड़ता है या उनको एक्सपोर्ट करना पड़ता है. सो उसके लिए आपको डेफिनेटली अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी. और तो पाकिस्तान में अभी बड़ी स्टडीज़ हो रही हैं और उसमें 2-3 स्टडीज़ में यही आया कि हमारी प्रोडक्टिविटी ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स हैज़ डिक्लाइंड. इन फैक्ट whereas it should have increased. So टेक्नोलॉजी किसी किस्म की भी हो, बेशक वो डिजिटल फाइनेंस है या
اوور آل نئی مشینز ہیں وہ بڑی ضروری ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو آپ ٹریڈیشنل طریقے سے کریں تو اس کی بھی ایک نش مارکیٹ بنتی ہے اور اس کو بھی بڑا یعنی کہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. سو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجیکل ایولیوشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اور اس کے لیے پھر آپ کو فنڈنگ کی ہی ضرورت پڑتی ہے، بیکاز اف یو نیڈ ٹو بائی اے گڈ مشین یو اسٹل نیڈ منی ٹو ڈو دیٹ. تو یہ باقی باجوہ صاحب نے جو کہا آئی ٹوٹلی اگری ود ہم کہ آئی تھنک دیر از اے نیڈ فار اے لارجر ڈائلاگ اینڈ اٹ از دا رائٹ ٹائم کہ ہم اس کو ایک طرف لے جائیں، اور بہت بہتر یہ ہوگا ایک کمپریہنسو اسٹڈی بھی کر لی جائے کہ ابھی تک کتنے ایفرٹس ہوئے ہیں ایس ایم ای کے اوپر مختلف اسٹیک ہولڈرس کے، اینڈ واٹ ہیو بین دا ریزلٹس. اور اگر وہ ریزلٹس ہمیں بہت زیادہ اچھے نہیں نظر آ رہے، جو میرا خیال ہے کہ نہیں نظر آ رہے، دین وی نیڈ ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. اور جیسے ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایک سیپریٹ انسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ فائنانس کا بنے جو نیچے ایس ایم ای انسٹیٹیوشنز اور بینکس بنائے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ بہت ضروری ہوگا. بہت شکریہ یاسر صاحب. بایو صاحب آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ Sorry. No, I said thank you very much. I've said it. I think it's up to now the management how they want to take it up and move ahead with it. بہت شکریہ جی. تمام شرکاء کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً اپنے جو اسپیکرز ہیں آپ کا بہت شکریہ. اس وعدے کے ساتھ سر کہ یہ آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے میں تو مزہ ہی نہیں آیا، میری تشنگی تو نہیں ختم ہوئی. تو میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگلی بار اکیلے بلکہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا یا ہاف ڈے کا ایک سیشن ہم آرگنائز کروائیں جس میں ہم تمام جو ہے، جیسے بھی آپ یاسر صاحب ڈائلاگ کی بات کر رہے تھے، تو ایسا ایک ویب ڈائلاگ ہو جانا چاہیے. ہم سارے اکٹھے نہیں ہو سکتے، فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، ٹائم کے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، لیکن سر اس کے پر میں آپ سے دوبارہ آؤں گا، پرسنلی ملوں گا، ایک ریکویسٹ کروں گا دونوں صاحبان سے کہ الگ اگر ہم 2-3 گھنٹے کا ایک سیشن اور رکھیں تو وہ شاید جو جتنے خیالات آپ لوگوں نے بتائے ہیں، خصوصاً ایک الگ سے کمپنی کے اوپر، اور وہ جو میرے دل کے بہت قریب ہے، یہ جو ایکویٹی بیسڈ چیزیں ہیں، انٹرپرائز کو سپورٹ، تو اس کے اوپر ہم ذرا اور اس کی ڈیلیبریشن کریں، اور اپنے خصوصاً میرے جیسے لرنر کے لیے بڑا فائدہ ہوگا. میں تمام جو ہماری سینئر مینجمنٹ ہے جنہوں نے پش کیا کہ کرو ویبینار کرو، اور انہوں نے آپ صاحبان سے گزارش بھی کی کہ آپ آئیے، آپ کا بہت شکریہ. میں نادر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں راشد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پوری کمیونیکیشن ٹیم جو ہے جس میں رابعہ ہے، سریہ ہے، اور پھر آئی ٹی میں رعوف ہے، نجیب ہے، دیگر جو ہمارے دوست جتنے پارٹیسپینٹس آئے ہوئے ہیں، میں ان تمام دوستوں کا شکریہ کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ مجھے تو آج بہت سیکھ ملی، مجھے تو آج پتہ چلا کہ میں جس چیز کی پر سوچ رہا تھا وہ صحیح سمت ہے. ہاں، اس سمت کو اور پالش کرنے کے لیے، اس کو اور بہتر کرنے کے لیے شاید میں راشد باجوہ صاحب کے پاس انڈیویجولی جاؤں، شاید میں یاسر اشفاق صاحب کے پاس انڈیویجولی حاضری دوں کہ مجھے اور سمجھائیے، تاکہ ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں. اور انشاءاللہ یہ ہماری شروعات تھی، کچھ کمی بیشیاں رہی ہوں گی تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں. It was a very first time of mine کہ میں ویبینار کروا رہا ہوں، اور اب یہ سیریز میرے خیال میں ہم ہر 2 ہفتے بعد ایک نہ ایک ویبینار ضرور کروائیں گے کہ ایس ایم ایز کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اب ڈیڈیکیٹڈلی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی کے اوپر ہم کریں، کلائمیٹ چینج کے اوپر ہم کام کریں، تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے تو ہم اگلے سیشنز کروائیں گے. سر آپ دونوں کا بہت شکریہ. I don't have the words جی جو آج میں نے سیکھا آپ دونوں سے، اور آپ دونوں سے ملاقات ہوئی جی. تمام شرکاء کا شکریہ، بہت شکریہ.
بہت شکریہ آپ کا PPF کا نادر صاحب کا جنہوں نے یہ سب کچھ ارینج کروایا ہے کسی کا اینی کوسچن ابھی تو ڈائجسٹ کیا نام کو مجھے ضرور بھیجوائیے گا میں اپنے اساتذہ کرام سے پوچھوں گا تھینک یو سر If somebody has any question, they can raise their hand and ask the question. Yeah, there is somebody. Ji. No, Ashraf Saab. Phir Wasim Saab. Ji Ashraf Saab. Can you ask them یہ manager کے یہ open کر دیں ان کا mic open کر دیں. جی. نہیں mic نہیں open ہے. نہیں you can't hear you ان کا مائک سر یہ آپ کے پاس ہے جو کنٹرول کر رہے ہیں نا اس ویبینار کو ان کو کہیں جی کہ سر الاؤ کریں وہ سن رہے ہیں سر میں بھی السلام جی علیکم اشرف آواز آ آپ کا رہی ہے کوئی میری سوال ہے جی جی تھینک یو کہ کافی ایک انفارمیٹیو ویبنار تھا اور کافی جو ہے نا وہ اچھے آئیڈیاز آئے باجوہ صاحب کی طرف سے یاسر صاحب کی طرف سے سر یہ جو SMEs بینک بنانے کا اور اس کے لیے ایک اسپیشل جو ہے وہ سیکٹر کے اوپر ایک امبریلا بنانے کی بات ہوئی ہے تو دیر وڈ بی مائی سجیشن دیٹ کہ سری لنکا کے اندر ایک DFCC کے نام سے جو ہے وہ بینک اسٹیبلش ہوا تھا اور وہ ورلڈ بینک کی پارٹنرشپ سے کام کر رہا ہے تو اس سارے پروسیس میں ایک لٹریچر ریویو جو ہے نا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ کون کون سے انسٹیٹیوشن اسپیسیفکلی اس ایریا کے اندر کام کر رہے ہیں اس پرپز کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس سے بھی ہم جو ہے وہ لرننگ لے سکتے ہیں دس از وٹ مائی سجیشن از گڈ سجیشن اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سر جی وسیم الدین صاحب ہیں کوئی السلام علیکم سر تھینک یو سو مچ سر بہت زیادہ سر انفارمیٹو آج کا سیشن رہا سر ایک چھوٹی چیز سی سر آپ سے تھوڑی سی گائیڈنس بھی لیا جائے اور کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ اس وقت سر جتنی بھی NBFCs ہے نان بینکنگ فائنینس کمپنی جو کہ گراس روٹ لیول پہ کام کرتے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی اسٹیٹ بینک کی کوئی سبسڈائز اسکیم نہیں ہوتی اب اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس یہ اسکیم نہیں ہے کیا وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ایسا کوئی ڈائلاگ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ گراس روٹ لیول پہ کام کرتے ہیں اگر ان لوگوں کے پاس سبسڈائز اسکیم ہوتی ان کی ڈاکومنٹیشن بھی بڑی اسٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی سبسڈائز اسکیم مل جائے تو اور ہماری جو مائکرو SMEs ہیں وہ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سے کچھ تھینک پاکستان میں اس وقت 2 سبسڈیز چل رہی ہیں مائکرو فائنانس کے اندر ایک ہے پرائم منسٹر یوتھ انیشیٹو اور دوسرا پرائم منسٹر انٹرسٹ فری لون اسکیم جو کہ PPF کے تھرو ہو رہا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اور سبسڈی نہیں ہے اسٹیٹ بینک نے کبھی سبسڈی نہیں دی ہے سر وہ ایکسپورٹ ری فائنانس ونڈو ایک ہوتی تھی جس میں وہ ایکسپورٹرز کو دیا کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا IMF کے کہنے پہ تو ابھی اور کوئی سبسڈیز ہے نہیں ہیں تو لیکن اگر یہ جو پروپوز کریں اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو شاید سبسڈی وہ پھر جو اینٹی ہے وہ کرے گی مشکل یہ ہے کہ ہم نے پہلے SME بینک بنا کے دیکھ لیا ہے جو اس وقت فیل ہو گیا تقریباً تو ہمیں وہ SME بینک کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ریزنس کیا ہیں اس کے فیلئر کے اگر ہم نے آگے چلنا ہے تو سو دیٹ بیکمز آلسو پارٹ آف دا لٹریچر ریویو وچ یو وانٹ ٹو ڈو سو اس وقت تو یہی ہے اگر کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے تو وہ کوئی اگر کوئی سبسڈی دیتی ہے تو وہ اس کے بعد علیحدہ بات ہے سر اس وقت دیر از نتھنگ اویلیبل ان دا مارکیٹ اپارٹ فرام دیز 2 تھنگس Ikra, would you like to say something, Ikra? Ji, Ikra.
ریاست صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کوئی سوال ہے آپ کا ریاست صاحب؟ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری سہیل صاحب؟ وعلیکم السلام، بالکل آ رہی ہے سر۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کا یہ ویبنار ارینج کرنے کا، اینڈ ویری انفارمیٹیو۔ میرے 2 سوال ہیں، ایک اوور آل پالیسی میکنگ کے حوالے سے اور جوہر صاحب کے حوالے سے۔ ہم کیوں نہیں تھوڑا سا، مطلب میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت کمرشل بینکس کے پاس ایک SME ڈپارٹمنٹس اچھے بڑے بینکوں کے پاس اویلیبل ہے اور ان کی ریچ بھی ہے، تو صرف پرابلم یہ ہے کہ جو انڈاکومنٹڈ یا لیس ڈاکومنٹڈ اسٹرکچر یا SMEs کو وہ فائنانس کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنا ریجڈنس شو کرتے ہیں، تو کیا ہم کوئی ایسا ارینجمنٹ نہیں کریٹ کر سکتے تھرو PPF یا تھرو گراف یا تھرو PMIC کہ دے شوڈ بی ایبل، بیکاز ان کے پاس فنڈنگ کنسٹرینٹس بھی نہیں ہے، اینڈ دے کین give a good rates and they have also a potential and the capacity. Number 2 is that PMIC is doing wholesale funding to a lot of MFBs and MFIs. جو MFIs یا MFBs اس وقت ہیں یا جو کام کر رہے ہیں، ایون 3 ملین تک کی لمٹ اگر انٹرپرائز کی بھی ہے جس کی کچھ بینک بات کرتے ہیں، اونلی دا تھنگ از دیٹ کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے بڑے لون دینے کی، جس کی وجہ سے وہ اس کو بھی مائکرو فائنینس لون ہی سمجھتے ہیں اور اس کی پرائسنگ کو بھی وہ اکارڈنگلی اسی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو دیٹ شوڈ آلسو بی لکڈ انٹو۔ یہاں پہ بہت سی MFIs MFBs ایسے بھی ہیں جو کہ اچھے خاصے بڑے ہیں اور ان کے اسٹرکچرز بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، پینیٹریشن بھی ہے، تو ان کی جو ایکسس ٹورڈز دیس MSME سیگمنٹ جو ہے وہ گریجویشن کی طرف فوکس نہیں ہے، اگر کیا اس میں PMIC کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ یہ جو آپ کی 2 سجیشنز ہیں، ایک پالیسی لیول پہ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کمرشل بینکس کبھی بھی نہیں دیں گے، کہ وہ کیوں دیں جب ان کو انہوں رسک کیوں لیں وہ، جب ان کو گورنمنٹ بورو کر رہی ہے، تو گورنمنٹ کی وہ بوروئنگ کی وجہ ایک وہ ویشس سائیکل جو جس کی میں بات کر رہا تھا اس کی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کو بورو کرنا پڑ رہا ہے، وہ پیسے دیتے ہیں، گارنٹی ہے، ساورن گارنٹی ہے، تو وہ کمرشل بینکس وہاں پیسہ دیتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کماتے ہیں اس کے اوپر اور خوب کماتے ہیں۔ تو if I am a banker, why would I give it to 100 SMEs rather than giving to one department which has a sovereign guarantee with me? So یہ تو ایک کمرشل وہ ایک ہے، unless and until یہ جو ڈائریکٹڈ کریڈٹ رجیم نہیں آتی جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ باقی رہ گئی بات یہ جو لارجر MFIs ہیں جو لیتی ہیں پیسے، وہ کیوں نہیں یہ کام کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے گارنٹی facility to get money from the commercial bank، دوسری ہے فرسٹ لاس گارنٹی۔ فرسٹ لاس گارنٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر لون ڈوب جائے تو اس کا لاس پہلے جو ہے یہ ڈونر یا جو اینٹی لے گی۔ جو MCGF پروگرام تھا مائکرو فائنانس کا، اس کے اندر 25% فرسٹ لاس گارنٹی تھی، آلدو کبھی کال نہیں ہوئی، یا 50% پاری پیس ہوتی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ یہ جو PCGCL ہے، یہ ابھی صرف کریڈٹ گارنٹی کی بات کر رہا ہے، فرسٹ لاس کی نہیں کر رہا بات، لیکن یہ دونوں چیزیں چاہیے ہوں گی آپ کو۔ تو وہی میں بات کر رہا تھا کہ اگر یہ اس کے اوپر جب پالیسی بنے یا کوئی ہم اسٹرکچر بنائیں تو اس میں ناٹ اونلی کہ جی اس میں کریڈٹ گارنٹی ہو بلکہ فرسٹ لاس گارنٹی بھی، اس کے بغیر مشکل ہو جائے گا کسی بھی MFI کو، چاہے وہ چھوٹی یا بڑی ہے، کہ وہ اس SME میں جائے۔ ہم نے خود NRSP بینک میں یہ تجربے کر کے دیکھے اور کافی فیل ہوئے ہم، تقریباً 1 بلین کا لاس ہم نے پک کیا تھا اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ نہیں چل سکتی ایسے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کوئی اسٹرکچر بن جائے تو پھر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ایسی SMEs بنیں جو ایگریکلچر ویلیو چینز ریلیٹڈ ہوں، تو پاکستان میں ان کی زیادہ، ان کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں بنسبت نزدیک جو کہ سمپل ٹریڈنگ کریں ہیں دوسری میں۔ اور اس لیے جو ایگریکلچر پروڈیوس جو ہم کرتے ہیں، ہم را مٹیریلز بیچتے ہیں، اس کے اندر بہت بڑی گنجائش ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی۔ اس کی میں مثال دینے لگا ہوں، میں سینٹس میں دیتا ہوں کہ اگر پیڈی بکتی ہے 35 سینٹ پر KG، اگر وہ چاول بن جاتا ہے تو وہ بکتی ہے 70 سینٹ KG، اگر وہ ڈبے میں پیک ہو جاتی ہے تو $1 KG ہوتی ہے، اور اگر پروسیسڈ فوڈ ان دا فارم آف رائس جاتا ہے تو $10 پر KG ہو جاتی۔ تو $35 اور $10 KG کے فرق میں یہ 30x اس کے اندر ویلیو ایڈیشن ہے
کوئی بھی SME اس میں کام کر سکتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل میں دینے لگوں جو کہ ہم رائس میں انوالو ہوئے ہیں, اس لیے میں آپ سے ایگزامپل دے رہا ہوں. تھینک یو. عمران قاسمی صاحب آپ بنگلور سے عمران قاسمی صاحب ہیں سر. جی السلام علیکم سر. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ اس ویبینار کا, کافی لرننگ ہوئی ہے. سر میرا ایک سوال ہے SME کے حوالے سے. وردی جو اسپیکرز ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. یہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں انہوں نے اکنامیکلی جو گروتھ کیا ہے اس میں SMEs کا کافی رول ہے, اور ہمارے پاس ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. تو ایک تو جو ہے پالیسی لیول ایشو ہے, اور دوسرا میری نظر پہ میں چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کچھ ہمیں ایک یہ سپورٹ سٹرکچر ہم بنائیں جو کہ SME کو اگر ہم کریڈٹ مل بھی جاتا ہے تو اس کے سائڈ بائی سائڈ ایک سپورٹ سٹرکچر ہو کہ اگر ان کو کوئی ایشوز آتے ہیں تو 1 سال تک 2 سال تک وہ سپورٹ سٹرکچر ان کے ساتھ ایز اے پارٹنر کام کرے, تو وہ ایک سسٹینیبلٹی بھی انشور ہوگی اور اس سے وہ ان کے بزنس اسکیل اپ بھی ہوں گے, انسٹیڈ آف یہ آبجیکٹیو نہ ہو کہ ہم خالی کریڈٹ دیں اور پھر جائیں ان سے ریکور کریں پیسے. تو یہ میری نظر میں ایک یہ سسٹینیبلٹی کے حوالے سے سجیشن تھی. تھینک یو. No, your suggestion is well taken. PPF میں بھی یہ تھا بائی دا وے کہ آپ نے پہلے, آپ کو پتا ہے جب PPF شروع ہوا تھا فیز 1 میں, تو اگر کوئی MFI اپنا دفتر کھولتی تھی تو پہلے سال 100%, دوسرے سال 75%, تیسرے سال 50% سبسڈی دیتے تھے. تو یہ جو گروتھ کا جو پش ہے نا, یہ وہی ماڈل لگے گا ادھر بھی اگر اس نے چلنا ہے تو, جس میں اگر SME آتی ہے تو پہلے سال اس کو سپورٹ ملے, دوسرے سال تھوڑی سی کم ملے, تیسرے سال اور کم ملے, اور پھر چوتھے سال اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے. یہ ایگزامپلس ہمارے سامنے ہم نے یہ دیکھی ہیں which has really helped us. So your point is well taken, sir. جی اقرا, ڈاکٹر اقرا. Assalamu alaikum. Thank you so much, Phil sir. First of all, I really give you congratulations کہ آپ کا اتنا زبردست ویبنار تھا. اینڈ آئی ایم فرام سافکو حیدرآباد. تو میں سارا یہی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پہ ہی آپ کی ڈسکشن سن رہی تھی. دیٹ از ریئلی ونڈرفل اینڈ انفارمیٹیو. اور میں راشد صاحب کو بھی مبارکباد دوں گی کہ ہی ہیڈ ویل ایلوبریٹ اینڈ ویل ایکسپلینڈ اباؤٹ آل دا تھنگس. سر جی میری 2-3 کیوریز تھیں. اس میں یہ تھا کہ جی SME کے اوپر ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو مائکرو SME بھی ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو, جیسے گراس کا پروجیکٹ چل رہا تھا تو اس کا تقریباً سندھ میں 13 ڈسٹرکٹ پہ کام چل رہا تھا. تو ابھی جو 30 ڈسٹرکٹ ریمیننگ ہیں جو ہمارے اور ڈسٹرکٹس ہیں, تو اس کے لیے ہم کیا پائپ لائن میں پروجیکٹس کر رہے ہیں. سیکنڈ, پروجیکٹ جب ختم ہو جاتے ہیں تو ان کی سسٹینیبلٹی پھر تھوڑی سی مشکوک ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے ہمارا پلان بی کیا ہوتا ہے. تھرڈ تھنگ یہ کہ فائنینس جو ہم دے رہے ہوتے ہیں ان میں ڈیفینیٹلی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں. تو جو آپ کی رورل کمیونٹی ہے جو کہ ولنریبل ہے, مارجنلائزڈ ہے, جو کہ بالکل نیگلیکٹڈ اینڈ اگنورڈ ہے فرام دا مین اسٹریم لائن, تو ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اسپیشلی فار دی ولنریبل وومنس. تو یہ تھوڑا میرا ہے کیونکہ ایز وی نو دیٹ کہ SME از ڈیفینیٹلی ریڈیوس پاورٹی ایز ویل ایز اٹ کین جنریٹ اپرچونیٹی فار دی امپلائمنٹ. تو یہاں پہ پھر ایک تیر سے 2 شکار ہو جاتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. دیکھیں جو ہے نا پروجیکٹس, ان کی سسٹینیبلٹی, یہ جب سے میں نے ڈیولپمنٹ میں کام شروع کیا یہ ہر دفعہ یہی بات ڈسکشن ہوتی ہے, کوئی سسٹینیبلٹی unless and until there is a financial cash flow which becomes a basis, otherwise projects will never be sustainable. I have seen that happening many a time. Donor آتا ہے پیسے دیتا ہے, ختم ہو جاتی ہے. And I have also seen sustainability of non-NGOs going up and down as a result. تو اگر آپ دیکھیں کہ کون سی NGOs ہیں جو اس وقت ڈسپائٹ آل امپیکٹ اینڈ ایڈورس افیکٹس وہ کنٹینیو کر رہی ہیں, وہ ہیں جن کے پاس ایک فائنینشیل سروسز عام ہیں, جس طرح سیفکو ہے, اور بھی ہیں جو پارٹنر آرگنائزیشن جنہوں نے صرف ڈیولپمنٹ کا کام کیا تھا, جو ڈونر ڈپینڈنٹ ہیں اور انہوں نے اپنا کوئی سورس نہیں بنایا تھا, تو وہ پھر وہ ودر اوے ہو جاتی ہیں. اور یہی قانون دنیا کا یہی قانون ہے
تو اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا سسٹینیبلٹی کا انلیس اینڈ انٹل جو آرگنائزیشن ہے وہ جس دن شروع کرے گی کام اس کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ اس کے فائنینشیل کیش فلو کیسے بنتے ہیں. اور اگر وہ مینجمنٹ یا اس کی گورننس باڈی نہیں سوچتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ سیریس نہیں ہے اپنے کام کو آگے لے جانے کے لیے. میں یہ ذرا سخت ورڈ ہے لیکن فیکٹ یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رورل اور ویمن بہت امپورٹنٹ ہیں دو. اور یہ صرف اس وقت آئے گا جب اگر ہم ایگریکلچر SMEs پہ کام کریں گے, ویلیو چینز پہ کام کریں گے, اور اس میں بہت کام کرنے کی گنجائش ہے. میں نے آپ کو ابھی چاول کی مثال دے دی ہے, یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو could be many things. اور ہم ظلم یہ ہے کہ ہم صرف را مٹیریل لیتے ہیں اور اس کو بازار میں بیچ دیتے ہیں پر, اور پھر اگلے دوسرے لوگ تھرڈ پارٹیز آڑتیوں سے لے کے پھر ایگریگیٹرز, اس کے بعد ایکسپورٹرز, وہ اس کی ویلیوڈیشن کر کے اس میں پیسے کماتے ہیں. یہ کام سارا ہو سکتا ہے ایٹ دا ولیج لیول آلسو. لیکن خواتین اس وقت پاکستان میں اگر SME کی گرو کرنی ہے تو وہ SME کی گروتھ ویمن لیڈ گروتھ ہوگی میرے حساب سے. اٹ ول ناٹ بی مین لیڈ گروتھ. مردوں سے اب تقریباً اعتبار اتنا نہیں ہے جتنا ویمن آف دس کنٹری ہے. اور یہ غلط ہے ہمارے دماغ میں کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتی ہیں. میں نے دیکھا کہ دا وے دے ورک وہ تو حیران کن بات ہے. تو ابھی ہم نے ایک سولر کمپنی بنائی جس میں ہم سولر ٹیوب ویلز اور سولر لائٹنگ ہوم سولوشنز کر رہے ہیں. اس کے اندر جو ٹیکنالوجی کے جو سروس پرووائڈرز ہیں گاؤں میں جو اس کو ٹھیک کریں گے, بیک اپ دیں گے, وہ ہم کوشش کریں کہ ساری خواتین ہوں. تو جی وہ سیڑھی نہیں چڑھ سکتی, تو ہم نے خواتین سے پوچھا, انہوں نے کہا جی کیا تمہاری ایسی کی تیسی سیڑھی, ہم روز چڑھتے ہیں, مرچیں بھی سکھا رہے ہوتے ہیں, کچھ کر رہے ہوتے ہیں. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ So to me, I think this is women are going to lead this SME growth if it happens. So I am fully convinced of that. Thank you. بہت شکریہ. میرے خیال میں صرف لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. محراب, چھوٹا سا سوال پلیز. اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ سب کے سوال بہت ہوں گے لیکن ہمارے وقت سے زیادہ راشد باجوہ صاحب کا وقت بہت امپورٹنٹ ہے. پلیز محراب, لاسٹ کوشچن. محراب سر, محراب SPO میں کام کرتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں وہاں پہ کیچ میں, تو وہاں پہ نیٹ کے بھی بڑی پرابلمز چلتی رہتی ہیں. محراب ٹائپ کر کے بھیجوا دو. بہت شکریہ سر راشد باجوہ صاحب. میں بہت شکر گزار ہوں تمام شرکاء کا جنہوں نے اس کو اٹینڈ کیا. میں بہت مشکور ہوں راشد باجوہ صاحب, آپ کا, یاسر صاحب کا. بہت ہی ایک بہترین وے فارورڈ مجھے ملے ہیں جس سے ضرور گریسپ جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرے گا, PPF ڈسکس کرے گا. اور ایک بہت اچھا پوائنٹ جو آخر میں آپ نے اقرا کے جواب میں, ڈاکٹر اقرا کے جواب میں بتایا کہ اکثر پروجیکٹس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. Now what about grass? اس کے پروجیکٹ پیریڈ کے بعد کیا ہوگا؟ تو میرے خیال میں this is the right time کہ ہم اپنی مینجمنٹ کے ساتھ بات کریں کہ اس کو اور پروجیکٹس کی طرح نہ چھوڑیں. تو اس کے بعد بھی بھلے ریسورسز کم ہو جائیں, HR کم ہو جائے, انپٹس کم ہو جائیں, لیکن وہ جو مینٹرنگ اور ہینڈ ہولڈنگ ہے وہ بھی اگر 1 سال 2 سال تک جاری رہے تو یہ بہت ہی بینیفیشل ہوگا ہمارے جیسے اداروں کے لیے بھی, ہم جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور SMEs کے لیے بھی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں, اپنی مینجمنٹ کا جنہوں نے بھروسہ کیا, اور ہم سب یہاں پہ بیٹھے. آپ کا ایک وزڈم ہے, اور جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں سر ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. میں نادر صاحب کا, ارشد راشد صاحب کا, سر ویسے بائی دا وے خرم شہزاد آپ کو سلام دے رہا تھا. تو سب جانتے ہیں آپ کو.
सलाम दो, मेरा भी सलाम। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Ji. Thank you. Thank you, everyone. बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। If anybody has any questions, do let me know. This is part of my job. I think this is my responsibility after putting in so many years, that if any one of you has any questions, anything related to financial services, micro, ye, wo sara kuch, I'll be very happy to help you and respond to you. And We will request and send you the questions, sir. You will send. Very good. बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।